بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان والحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا متفق علیہ۔ سامعین محترم، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں رحمتوں بھرا مہینہ بالکل قریب پہنچا ہے۔ یہ عظیم مہینہ جس کا روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا ہے، تم سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے۔ یعنی روزہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ کے لیے فرض ہے، بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی روزہ تھے، زکوٰۃ، حج، نماز، بہت سی عبادتیں، کچھ نوعیت مختلف ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر، جنرلی طور پر یہ اعمال ان کے لیے بھی فرض تھا۔ اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان والحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، ان میں سے سب سے پہلا توحید ہے، عقیدہ توحید، خالص توحید، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اور نماز، اس کے بعد فوراً نماز ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے، اور رمضان مبارک کا روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور یہ ایک عظیم مہینہ ہے جس کی فضیلت بے حد ہے۔ اس میں اگر آپ ان کی فضیلت ذکر کرنا شروع کریں تو اس کی ایک رات دیکھو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، رمضان مبارک میں دن بھی عبادت ہے، رات بھی عبادت ہے، دن کو روزہ رکھ کے عبادت، رات کو قیام کر کے عبادت، جیسے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجحیم وسلسلت الشیاطین۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کیا جاتا ہے، اور جو سرکش شیطان ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ اور اسی کی برکت سے دیکھو، ایک آدمی پورے سال بھر ایک نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، رمضان مبارک میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پورا سال بھر قرآن کا منہ بھی نہیں دیکھتا، پھر رمضان مبارک میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، صلہ رحمی کرنا شروع کر دیتا ہے، صدقہ خیرات کرنا شروع۔ یہ تو اس نعمت کے سبب ہے جس نعمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو باندھ دیا۔ جب شیطان کو باندھ دیا، سرکش شیطانوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ مومنوں کو توفیق دیتا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ اگر عمل کرنے والوں کے لیے بہت فائدہ ہے، اگر عمل نہ کیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بد دعا کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا، 3 دفعہ آمین آمین کہا، ان میں سے ایک ہے جس آدمی کے پاس رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ آیا، اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اس پہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور اس مبارک مہینے میں، باقی مہینوں میں ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں کم سے کم شرم آئے کہ اس مبارک مہینے میں جس کی تقدس، جس مہینے کے اندر اللہ نے اس عظیم قرآن کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کے لیے سراپا ہدایت، قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اسی میں ہمارے قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا 1 سال کا۔
اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صبح کو، ہر دن روزانہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اے نیکی کرنے والا، اے نیکوکار، اے مومن، زیادہ سے زیادہ اور نیکی کر، آگے بڑھ۔ اور دوسرے ندا میں کہتے ہیں اے بدبخت، زندگی بھر گناہ کرنے والا، کم سے کم شرما اس مبارک مہینے میں کم سے کم اپنی بدبختی سے بدبختی کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جائے۔ تو محترم بھائیو، اس مہینے میں بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو، رحمتوں کو ہمیں پانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔